हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो, मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम जो संडे सर्विस में जो हमने गीत गाए और खुदा का शुक्र करते हैं इस सारी परस्तश के लिए, सारे जलाल के लिए। और खुदावंद हमें आज फिर मौका दिया कि ताकि उसकी हम एक और हम गीत गा लेंगे, उसके बाद फिर खुदा के कलाम को देखेंगे, ताकि खुदा का कलाम हमारे लिए मोतबर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि खुदावंद यस्सु का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में हूँ। उसकी यहाँ पे मौजूदगी के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। हम एक ज़बूर गाएंगे 136, हालेलुया। क्योंकि उसके बाद फिर हम इसकी कलाम की तैयारी के लिए हम ये गीत गाएंगे। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा। क्यों जो ओ भला है गा, रहमत ओदी है सदा। क्यों जो ओ भला है गा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा। वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी उसे दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी उसे दा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चन नू साथी देंदे, रहमत ओदी है सदा। तारे चन नू साथी देंदे, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। इस पलोठे मिस्र दे मारे, चुक अपना हथ गज़ब दा। जिस पलोठे मिस्र दे मारे, चुक अपना हथ गज़ब दा। कड़े मिस्रो इसराइली, रहमत ओदी है सदा। कड़े मिस्रो इसराइली, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो,
शुक्र यहोवा दा। जिस कुलरम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा। जिस कुलरम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा। फौज सने फराओन नुरोड़े रहमत ओदी है सदा। फौज सने फराओन नुरोड़े रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, उसके नाम को जलाल मिले और उसके नाम की मदसराई हो। हमारा जलाली खुदावन है और खुदा का मेहरबानी है हमारे ऊपर, मेहरबान है खुदा। और इसी तरह आज हमने जो परस्तश की और बाकी भी परस्तश हुई और एक दिल चाह रहा था कि एक और गीत गाया जाए ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले, क्योंकि खुदावन के नाम को हमने जलाल देना है। और हमारा जो नस्बो लैन है, जो हमारी ज़िंदगी का शुरू और आखिर है, वो खुदा के साथ होना चाहिए। खुदा ही हमारा सब कुछ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम खुदा के उन सारी बातों को समझें। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग आज मसरूफ़ हैं अपनी कुछ मीटिंग्स में, कुछ दूसरे पास्टर साहब के साथ उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और इबादत हैं, दूसरी बातों में शामिल हैं, कुछ शॉपिंग में हैं, कुछ आज मसीह की जो हम पैदाइश के बारे में हम मेरे अज़ीज़ों तैयारी लोग कर रहे हैं। लोग की सारी ज़रूरतें पूरी हों। कुछ शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, कुछ अपने अबाओ अजदाद के घरानों की तरफ रवा दवा होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और इसी तरह कुछ एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से गांव, गांव से शहर, यानी सब लोग कहीं ना कहीं मसरूफ़ हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उस मसरूफियात में लोग मसरूफ़ हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। और क्योंकि खुदा का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हूँ। और खुदावंद यहाँ मौजूद है। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मैं वेलकम कहता हूँ तुझे, ताकि तू हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कामों में शामिल हो सके। और इसी तरह यीशु नासरी, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू यीशु नासरी। हालेलुया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आज हमें ज़रूरी है कि खुदा के पाक कलाम को अपना ज़िंदगी का नस्बो लैन बनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी इससे बन सकती है, कलाम से बन सकती है। कलाम से हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, और कोई ऐसी ताकत या ऐसी कोई नॉलेज या ऐसा कोई चीज़ जो दुनिया में हमें तरक्की दे सकती कुछ नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में, हम देखेंगे यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, यानी यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसके मुबारक मुंह से जो कलाम निकला है, ईमान ना लाने वालों को आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है, हमारा मज़मून है, वो ये है कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, ये मेरा भी ईमान है और जो उस पर ईमान रखते हैं उनका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसके मुबारक मुंह से, यानी जो खुदावंद यीशु के मुबारक मुंह से जो बातें निकली हैं, जो उसने मुंह से कलाम को निकाला है, ईमान ना लाने वाले, यानी जो लोग ईमान नहीं लाएंगे, नहीं लाते, अभी भी नहीं ला रहे और नहीं लाते और नहीं लाएंगे, उनको आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा, यानी वो कलाम ही मुजरम ठहराएगा उसे। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, आज क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलाम सुना रहे हैं, जो कलाम
बता रहे हैं, जिनका कलाम हम सुनते हैं, इंटरनेट पे सुन रहे हैं, वैसे खादमों का सुन रहे हैं, वैसे दुनिया में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुना रहे हैं। तो इसी तरह आज हम ये जो हमारा टॉपिक है ये हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 48 आयत से लेके 50 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया ही रबाला रबाला रशंतना बुलुरुजी। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 12वें बाब की हम 48 आयत से देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है। जो मुझे नहीं जानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। हालेलुया। खुदावंद की हम जलाल के लिए देखते हैं कि कितनी अच्छी बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, अपने मुंह से कहा, और उसने अपने मुंह से फरमा दिया है। जो उसके मुंह से बात निकली है वो कितनी ऑथेंटिक हो सकती है, कितनी ख़ास हो सकती है। क्योंकि आज हम उसके खादम होते हुए, मैं खादम होते हुए जितने भी खादम हैं जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, उनकी भी बातें बहुत मोतबर हैं, उनकी बातें भी बहुत ख़ास हैं। लेकिन जो मसीह ने जो अपने मुंह से बातें कही हैं वो हमसे भी अफजल है मेरे अजीजों। वो हमसे भी, जो हम बताते हैं हमारे से भी अफजल है। क्योंकि वो कहता है यहाँ पे 48 आयत में, जो मुझे नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता। क्योंकि एक बात है जानना, खुदा को जानना, यीशु को जानना, और उसके बाद उसे कबूल करना। पहले बात है जानना, जो कलाम में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, जो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और कहता है अपना जितना भी हमारा सुनना मसीह के कलाम से चाहिए, और जो हमें आज सुनना है वो मसीह के कलाम से चाहिए। मसीह के कलाम से सुनना चाहिए। ईमान हमारा फिर ही बन सकता है। कहता है सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से चाहिए। और जब हम मसीह के कलाम से सुनेंगे तो मसीह पर ही हमारा ईमान होगा। अगर हम किसी और चीज़ों को सुनेंगे, आज भी बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं, बहुत सी लोगों पर स्टडी कर रहे हैं, बहुत सी दुनिया में बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब वो इतना सुनते हैं, सुनते 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 एक दिन उस पर ईमान रख ही लेते हैं मेरे अजीजों। इसी तरह कहता है कि सुनना मसीह के कलाम से चाहिए, और उसके बाद जब हम मसीह के कलाम से सुनेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा और हमारा ईमान बढ़ेगा। कहता है कि जो मुझे नहीं जानता वो मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, देखो कितनी खास बात यहाँ पे यीशु मसीह ने कह दी है। यानी अब आने वाले दिन, जो यीशु मसीह का, जो खुदावंद का जो आने वाला दिन है, दिन की तरफ देखना है। यानी जब वो आ रहा है उसके दिन को देखना है। आज मेरे अजीजों हम उसकी पैदाइश के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मेरे अजीजों हम उसको कहते हैं ना सालगिरह। सालगिरह का जो मतलब है कि गिरा लगा देना, उस साल को गिरा लगा देना। और यीशु मसीह का जो वो कहता है कि ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। तो जब उसका कोई आखिर ही नहीं है, शुरू ही नहीं है, क्योंकि इब्तिदा में वो था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है और कलाम ही मुजस्सम होकर दुनिया में आया। तो एक आने का उसका टाइम था, लेकिन मेरे अजीजों हम उसको दुनिया के लोगों की तरह या दुनिया के जैसे लोग या अपने बच्चों की हम सालगिरह करते हैं या दुनिया की तरह जैसे उसको साल को गिरा में बांध देते हैं, इस तरह हम यीशु के साल को गिरा में नहीं बांध सकते, क्योंकि वो वक्तों की कैद में नहीं है।
وہ کسی وقتوں کی قید میں نہیں ہے، وہ کسی ہماری سوچ کی قید میں نہیں ہے، یا کسی سال کی قید میں نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ میرے عزیزو وہ کسی قید میں نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی خدا کی ذات کو بند نہیں کر سکتے، باندھ نہیں سکتے، کیونکہ میرے عزیزو وہ آزاد ہے۔ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں ہر قسم کی قید سے چھڑا دیا ہے، تو پھر وہ اس کے ہم دن کو قید میں کر دیتے ہیں، ہم اس کو باندھ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو اس کا یہ تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا ابھی تک کہ یسوع مسیح پیدا کس دن ہوا، اس کی ڈیٹ فکس نہیں پتا، لیکن ڈیٹ کو جوڑا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ لیکن میرے عزیزو بے شک اس کی ڈیٹ کا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا تھا اور مجھے نجات دی اس نے، اور دنیا کو بھی نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ تو جب نجات مل چکی ہے تو ہم شکر کریں اس کا کہ وہ آیا تھا، نجات دی ہے، نجات کا کام کیا۔ اور اسی طرح کہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ رد کرنے والے خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی آج جو خداوند یسوع مسیح کو جو رد کر رہے ہیں وہ خدا کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت ان کو مجرم ٹھہرانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا کلام، یسوع کا کلام جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، یسوع مسیح کا جو کلام ہے، اس کی تعلیمات جتنی ہے، جو خدا کی یسوع کی تعلیم ہے، وہ تعلیم ہی کلام یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں کافی ہوں گی، یعنی جتنی تعلیم ہے یسوع کی وہ کافی ہوں گی اس کو مجرم ٹھہرانے کے لیے، اس کو مجرم بنانے کے لیے۔ کیونکہ میرے عزیزو خدا کا کلام یسوع مسیح خود یہ بات کر رہا ہے، جو میں نے کلام آپ کو بتا دیا ہے یہی ہے آخری دن۔ اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے، آخری دن یہی تمہیں عدالت اس کلام سے ہی ہوگی۔ اور میرے عزیزو جو باتیں خداوند نے سکھائی ہیں، یسوع مسیح نے سکھائی ہیں، وہ اس نے خود ہی گھڑی نہیں تھی۔ یعنی جو باتیں یسوع نے خدائی ہے خود اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، یہ گھڑی گھڑائی باتیں نہیں تھی، یہ خود اس کو بنا کے نہیں بتا دیا، بلکہ خدا باپ نے اس کی معرفت دنیا میں کلام بھیجا۔ مسیح کے آنے کے لیے جب اس نے آنا تھا تو نبیوں سے پہلے ہی پیشن گوئی دی گئی کہ وہ آئے گا، اس کے آنے کا، اس کی صلیب پہ چڑھنے کا، اور اس کا دنیا کا نجات دہندہ بننے کے لیے۔ یہ سب کچھ اس نے پہلے سے ہی نبیوں کی معرفت بتا دیا تھا، 450 سال پہلے ہی۔ یعنی میرے عزیزو 450 سال کا جو گیپ تھا بیچ میں اندھیرے کا، یہ ڈارکنس کا، وہ تو ہے ہی تھا، لیکن 700 سال پہلے کی پیشن گوئیاں تھی جو اس نے کی تھی، تاکہ میرے عزیزو اور اسی طرح نہ انسانی مدرسوں سے، یعنی اس نے کوئی انسانی مدرسوں سے جا کے تعلیم نہیں تھی پائی، یا انسانی کوئی اداروں سے تعلیم نہیں تھی پائی سکھائی، بلکہ وہ فرما بردار خادم تھا۔ یسوع مسیح فرما بردار خادم تھا اور بیٹا تھا، یعنی وہ بیٹا بھی تھا اور فرما بردار خادم بھی تھا، اس لیے صرف وہی باتیں کہتا تھا جن کا حکم اس کے باپ نے اس کو دیا تھا، وہی باتیں کرتا تھا جو اس کے باپ نے اس کو دی تھی، جو اس کے باپ نے اس کو بتائی تھی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو یہ حقیقت ہے کہ جو آخری دن انسانوں کو مجرم ٹھہرائیں گی، وہ حقیقت جو باتیں باپ کی طرف سے تھی وہی مجرم ٹھہرائیں گی۔ آج اگر میں پاک روح یافتہ ہوں، روح القدس یافتہ ہوں، پاک روح میری زندگی میں ہے، تو مجھے جو یسوع مسیح باتیں سکھاتا ہے، جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں، تو میرے عزیزو وہ، کیونکہ میں اگر اس کا فرما بردار خادم بنوں گا تو یسوع مجھے اپنے باپ کی معرفت سے سکھائے گا، اور آپ تک میں سکھاتا ہوں، تاکہ آپ اس کلام کو سنیں اور آخری دن مجرم نہ بن جائیں۔ میرے عزیزو آپ مجرم نہ بن جائیں۔ اور جو کلام یسوع مسیح نے سنایا وہ خدا کا کلام تھا، یعنی جو یسوع نے سنایا تھا وہ خدا کا کلام تھا۔ آج جو میں سنا رہا ہوں یہ بھی خدا کا کلام ہے، تاکہ اس پر تصدیق ہو سکے ان مجرموں کی جو آج نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں،
جو آج مسیح یسوع سے دور ہیں، جو آج خدا سے دور ہیں، جو آج خدا کی نہیں سن رہے، آج ان کے لیے میرے عزیزو یہ ضروری ہے کہ وہ آج میری معرفت، یعنی اب میں اس کا خادم ہوتے ہوئے جو سنا رہا ہوں، یہ تاکہ اس پر بات تصدیق ہو سکے، پکی ہو سکے، تاکہ جو ہے، یعنی وہ جو مگر جو لوگ آج سنتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ میرے عزیزو کلام سن رہے ہیں، راتوں رات سنتے ہیں، دن بھی سنتے ہیں، لیکن میرے عزیزو صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو صرف یہ بتا سکے کہ ہم نے سنا ہے۔ اور اسی طرح خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو سکھایا، یعنی اس کو سکھایا، یعنی وہ کلمہ تھا، وہ مجسم ہوا، وہ خود خدا کی ذات میں سے تھا، اور میرے عزیزو خدا میں سے نکلا تھا، یعنی یسوع مسیح جو تھا خدا میں سے نکلا تھا، اور جب وہ خدا میں سے نکلا ہے تو پھر اسی کا کلمہ ہے، پھر وہی ہے۔ اور اسی طرح خدا نے سکھایا کہ کیا کہے اور کیا بولے، یعنی یہ ساری باتیں یسوع کو وقتاً بے وقتاً خدا سکھاتا رہا، ابھی یہاں پہ کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس کا کنٹرول جو تھا یسوع کا، وہ خدا باپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو آج بھی میرے عزیزو ہمارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج ہمارا بھی کنٹرول خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، پاک روح کی حضوری میں ہونا چاہیے، پاک روح کے تابع ہونا چاہیے، روح القدس کی قید میں ہونا چاہیے، یسوع کی قید میں ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو روحانی تخم میں سے پیدا ہو جاتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ میں اس کے پیغام کو سننا ہے، یعنی وہ بولتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا، یعنی خداوند کو خدا کی سچائی کی تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا خدا نے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یعنی کہتا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو باپ مجھے حکم دیتا ہے، یعنی کیا کہوں اور کیا بولوں، یعنی وہ جو کہتا ہے کہ باپ مجھے جو حکم دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ بولتا ہے اور کہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح یسوع مسیح کے آنے کے لیے جو پیشن گوئی تھی وہ یہ تھی، ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، ہاللویہ، تھینک یو جیزس، ہیرا بالارا شنتنا بولو روزی، تھینک یو لارڈ۔ استثنا ہم دیکھیں گے اس کا 18واں باب، اس کی 18 اور 19 آیت کو۔ ہاللویہ ہاللویہ، تھینک یو جیزس۔ یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، 18ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یعنی یہاں پہ اسی آیت کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یسوع نے کہا کہ جو کلام اس کے منہ سے نکلا ہے وہ آخری دن اسے مجرم ٹھہرائے گا، اور اسی طرح یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی موسیٰ کو یہاں پہ کہتا ہے خدا کہ تمہارے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ یہ یسوع مسیح کو یہاں پہ نبی بھی کہا گیا ہے، یعنی نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اپنا جو کلام ہے اس کے منہ میں ڈال دوں گا۔ آج بھی ہمارے منہ میں اگر یہ کلام ہے تو یہ اسی کا ڈالا ہوا ہم کو سنا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ میرا روح ہے، میرا روح ہے جو تم سے بلوائے گا۔ آج بھی میرے عزیزوں میں شکر گزار ہوں کہ وہ آج میرے منہ سے یہ کلام کو نکال رہا ہے، اس کا روح القدس میرے منہ سے کلام کو نکال رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اپنا
کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یعنی یسوع کے منہ میں جو کلام ڈالا گیا، یعنی جو اس کے منہ سے، مبارک منہ سے یہ جو باتیں نکلی ہیں، یہی مجرم ٹھہرائیں گی آپ کو میرے عزیزو. اگر آج آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، آج اگر غیر قومیں ایمان نہیں لاتی، آج اگر مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتی، تو اسی طرح میرے عزیزو یسوع کا جو کلام منہ سے نکلا ہے، خداوند یسوع مسیح کا، وہی آپ کو مجرم ٹھہرائے گا عدالت والے دن، قیامت والے دن، ریپچر کے ہونے کے بعد. اور جب 750 سال گزر جائیں گے اور 1000 سالہ یسوع مسیح کی بادشاہی آئے گی، اور جب تخت عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اچھے کاموں کا، برے کاموں کا، سب کچھ آپ کو انصاف وہاں پہ ہوگا. اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ میں اس کے منہ میں ڈالوں گا جو کچھ میں اس کے منہ میں اسے حکم دوں گا وہی کرے گا. اور جو کوئی میرے ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام سے لے کر کہے گا نہ سنے گا، تو میں ان کا حساب لوں گا. میرے عزیزو خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ میں ان کا کیا کروں گا؟ حساب لوں گا، پوچھ گچھ کروں گا. اور میرے عزیزو اسی طرح میرے عزیزو ایک نبی برپا کروں گا. یہ ساری موسیٰ کو بتایا گیا، اس کے منہ میں ڈالوں گا. اور جو کچھ وہ کہے گا وہ ان کو پہلے سے، یعنی یسوع مسیح بھی یہاں پہ اپنی بات کو کہہ رہا ہے اور کہتا ہے ان باتوں کا جن کا میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. اگر کوئی نبی کی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے منہ سے کہے جس کا میں نے حکم دیا ہے، تو وہ مارا جائے. اس کی آگے آیت میں ہے کہ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے، اگر کوئی نبی کے گستاخ ہو، جو کلام میں نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے تو وہ جان سے مارا جائے. یعنی یہاں پہ میرے عزیزو اس کی اگلی آیت میں ہے کہ وہ جان سے مارا جائے. اور میرے عزیزو اسی طرح کہتا ہے کہ ایسی بات میرے منہ سے کہے جس کا میں نے حکم نہیں کیا، یا وہ، یعنی کچھ نبی ایسے بھی تھے جو اپنی طرف سے نبی تھے، خدا کی طرف سے نہیں تھے، خدا کی طرف سے ان کو مقرر نہیں کیا جاتا. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا مقرر نہیں کرتا، خدا اپنے پاک روح کی مہر نہیں ان پہ لگاتا، تو وہ بھی اپنی میرے عزیزو نبوت کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. اور کہتا ہے کہ جو نبی میری طرف سے نہیں ہے، جو گستاخی کرتا ہے، یعنی جو وہ نبی جو جھوٹی کرتے ہیں، ان کو وہ جان سے مارا جائے. اور میرے عزیزو وہ کہتا ہے 34 باب کی، اسی کے استثناء 34 باب کی ہم دیکھیں گے 10ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کہیں نہیں اٹھا. یعنی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کوئی نبی نہیں تھا جو موسیٰ کی مانند تھا. یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں تیری مانند، یہ تیرے بھائیوں کے بیچ میں سے تیری مانند نبی برپا کروں گا. اگر موسیٰ کا جو آئیڈیل ہے، یا جو موسیٰ جو تھا، یا موسیٰ جو نظر آتا تھا، وہ یسوع کی شکل پہ تھا، یسوع کی شکل پہ تھا. یعنی یسوع بھی خدا کے ساتھ تھا اور موسیٰ بھی خدا کے ساتھ رہتا تھا، روبرو باتیں کرتا تھا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تیری مانند نبی برپا کروں گا، یعنی اس کی طرح کا تھا. اور موسیٰ جس کی خدا کے روبرو باتیں کرتا تھا. اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب. ہاللویہ، تھینک یو جیزس، تیرا شکر ہو. ریبا لارا را شنتنا بولو روزی. 3 باب اور اس کی ہم 22ویں آیت دیکھیں گے اعمال کی. یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، ہاللویہ، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا.
یعنی یہاں پہ پطرس سے بھی گواہی دلوا رہا ہے، یعنی پطرس بھی یہاں پہ گواہی دے رہا ہے، پطرس بھی بتا رہا ہے، وہی بات کو رپیٹ کیا جو موسیٰ کے ساتھ کی گئی تھی، وہی بات کو کہا کہ تیری مانت، یعنی وہ کہتا ہے کہ 22ویں آیت میں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی موسیٰ کو جو بات کہی گی موسیٰ نے پھر یہاں پہ رپیٹ کی کہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی پیدا کروں گا جو کچھ وہ تم سے کہے گا اس کی سننا، یعنی جو کچھ کہے وہ اس کی سننا۔ اور چنانچہ موسیٰ کو یہاں پہ بتایا گیا کہ تمہارے خداوند کہتا ہے، خداوند خدا نے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کیا جو کچھ وہ تمہیں کہے گا اس کی سننا۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کہا گیا، بنی اسرائیل قوم کو بھی، کہ اور جو اس وقت سے ایمان آج بھی جو لا رہے ہیں انہیں بھی کہا گیا سننا، یسوع کے کلام کو سننا، سننے سے ایمان پیدا ہوگا۔ کچھ لوگ سننا ہی گوارا نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو بتایا جائے وہ سنتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے سننا، عمل میں لانا، یعنی عمل کرنا، کیونکہ جو کلام خدا نے اس کے منہ میں ڈالا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی اسی طرح جو مسیح کے منہ میں کلام تھا وہ خدا کا کلام تھا، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اپنا اس کا کچھ بکھرا نہیں تھا، وہ جو بھی کچھ کر رہا تھا باپ کی مرضی سے کر رہا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے منہ میں جو کلام ڈالا یعنی وہ خدا کا کلام ہے، اور کوئی نبی اس طرح کا نہیں گزرے گا جس کے